اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو کہ فرسٹریٹڈ ہے, چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے, کسی بھی وجہ سے جو بھی ریزن ہے, جب ہم لوگوں سے ملتے ہیں تو ہمارا رویہ کتنا نائس ہوتا ہے, ہم کتنے کائنڈ ہیں, ہم کتنے ہمبل ہیں, ہم سے بہترین انسان تو کوئی ہے ہی نہیں. لیکن جیسے ہم اپنے گھر میں انٹر ہوتے ہیں تو ہمارے جو آس پاس کے لوگ ہیں, آپ کی بیوی ہے یا جو آپ کا شوہر ہے یا جو آپ کے پیرنٹس ہیں, ہمارا رویہ ان سے اتنا ورسٹ ہوتا ہے. تو اس کا تدارک کس سٹیج پہ آ کے کرنا ہے کہ جو ہمارے رویے ہیں وہ ہمارے اپنوں کے ساتھ اتنے خراب ہیں, ہمیں ہیلپ کی ضرورت ہے, ہمیں تھیراپی کی ضرورت ہے. کون ہمیں بتائے گا ہم خود کو کیسے ٹھیک کریں؟ کیونکہ آج کے دور میں جتنے گھر خراب ہو رہے ہیں, جو ریلیشن شپس بگڑ رہے ہیں, اس کی بھی ایک یہی وجہ ہے. جی بالکل, اس کی بھی یہی وجہ ہے. اب ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک شخص باہر بہت اچھا ہے, بڑا نائس ہے, جیسے آپ کہہ رہی ہیں, پیرنٹلی بہت بہتر ہے, لیکن گھر میں وہ جھگڑا کر رہا ہے یا اس طرح کے معاملات. اب یہاں پہ نا رولز کا فرق ہے. باہر ان کا ایک پروفیشنل کا رول ہوگا, وہ دوست کے رول میں بہت اچھا یا اچھی ہو سکتی ہیں, وہ کسی نیبر کے رول میں اچھا یا اچھی ہو سکتی ہیں. لیکن جہاں پہ یہ ہسبینڈ وائف کا رول آتا ہے تو عام طور پہ یہ دیکھا گیا کہ باقی جو لوگ جو سارے رولز میں بڑے اچھے ہوتے ہیں, ہسبینڈ وائف کے رول میں وہ تھوڑے سے عام طور پہ نیگیٹو ہو جاتے ہیں. اب اس میں کیا وجہ کیا ہے کہ ہوتا کیوں ہے؟ دیکھیں, عام طور پہ نا ہمارے جو معاشرے میں جو ٹریننگ ہوئی ہے یا جو لرننگ اور ایجوکیشن ہم نے اپنے لوگوں کو دی ہے, وہ ہم جو ہسبینڈ اور وائف کا ریلیشن شپ ہے وہ کہیں غلط طریقے سے لرن کروا بیٹھے ہیں اپنے لوگوں کو. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہسبینڈ وائف میں ہم نے کسی کو سپیس نہیں دینی, ہم نے ایک دوسرے کی عزت نہیں کرنی. یہ آپ دیکھیں کہ جیسے آپ نے بتایا کہ معاشرے میں ادروائز ہم بہت بہتر ہیں, لیکن اس رول میں ہم کیا کرتے ہیں, ہم بالکل obviously جو اپنی اندر کی چیز ہے وہ نکالتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اس کا اگر تدارک کرنا ہے اس طرح کی فرسٹریشن کا, تو ہمیں اپنے لوگوں کو یہ سکھانا ہے کہ ہسبینڈ وائف میں عزت اور احترام بہت زیادہ ضروری ہے. عدم برداشت کی بھی ہم بات کرتے ہیں کہ ٹالرنس نہیں ہے, تو وہاں پہ کنٹرولنگ بیہیویئر بھی اس کی ون آف دی مین ریزن ہے. جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ ہم انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرتے ہیں کہ دے آر ٹو ڈفرنٹ پرسنالٹیز نا. تو اگر آپ کا اختلاف بھی ہے کسی سوچ پہ ہے تو وی شوڈ گیو ریسپیکٹ ٹو ادر پرسن. تو جب آپ کی سوچ اگلے کی سوچ نہیں ہو سکتی, وہاں پر بھی ٹالرنس ختم ہوتی ہے, ڈیبیٹ شروع ہوتی ہے, مسئلے شروع ہوتے ہیں. تو یہی تو اچھی بات ہے نا جی, یہی تو گلدستہ ہے, یہی تو ریلیشن شپ ہے کہ دو لوگ اگر ایک جیسے ہونا تو ممکن ہی نہیں ہے. جیسے ہماری شکلیں ایک جیسی نہیں ہو سکتی, اسی طرح سے ہماری سوچ, مینٹیلٹی یہ بالکل ایک جگہ ہو بہو سیم ہونا ممکن نہیں ہے. یہی تو خوبصورتی ہے ریلیشن شپ کی کہ ہم نے ڈفرنسز کو برداشت کرنا ہے, اور اگر ہم ڈفرنسز ہوں گے تو پھر یہ ریلیشن شپ اچھا چلے گا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم جیسے آپ نے بتایا کہ اوور کنٹرولنگ ہو گئے ہیں. نہیں, جو میں نے کہہ دیا وہ بالکل ٹھیک ہے. عام طور پہ دیکھا گیا یہ رویہ صرف ریلیشن شپ کی نہیں, آفیسز میں بھی جو باس ہے وہ ہمیشہ ٹھیک ہوتا ہے, ہی از آلویز رائٹ. تو یہ رویہ ہر جگہ ہے اوور آل ان آور سوسائٹی. جی, یہ جو ڈومیننٹ رول ہے اس کا یہ رویہ ہے, چاہے وہ ہسبینڈ کے رول میں ڈومیننس ہو, چاہے باس کے رول میں ہو. لیکن آپ دیکھیں کہ اس سے غلط ہوتا ہے, یہ اچھا نہیں ہے نا. اگر ایک بندہ ڈومینیٹنگ چاہے ریلیشن شپ میں رہے گا, ریلیشن شپ خراب ہوگا. اور اگر ایک باس ڈومینیٹنگ رہے گا اپنے کام کے, تو obviously انوائرمنٹ ٹاکسک ہوگا, لوگوں کی سیٹسفیکشن نہیں ہوگی, لوگ ٹھیک طرح سے اپنا اس آرگنائزیشن میں اپنا انپٹ نہیں دے پائیں گے, جس سے obviously اور نقصان ہوگا. ڈاکٹر علی اجمل, ہم نے ابھی تو سمپٹمز کی بات کی, وجوہات کی بات کی. اب میں جاننا چاہوں گی کہ ہاؤ ٹو سیک ہیلپ اینڈ وین ٹو سیک ہیلپ. جی یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ وین ٹو سیک ہیلپ اینڈ ہاؤ ٹو سیک ہیلپ. دیکھیں, سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی مسئلے ہیں اور آپ خود اپنی طور پہ یہ مسئلے حل کر رہے ہیں, آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں, اور آپ اس سے نکل آ رہے ہیں کچھ میڈیٹیشن کے تھرو, تھوڑا سا آپ اپنی کوئی لائف سٹائل چینج کرنے کے تھرو, اگر آپ تو نکل پا رہے ہیں, تب تو آپ کو کسی بھی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میری لائف میں کچھ چھوٹے سے مسئلے چل رہے ہیں جس کی وجہ سے میں ڈسٹرب ہوں, میں پریشان ہوں, میرا مینٹل پیس وہ نہیں ہے, میں ٹھیک طرح سے کام نہیں کر پا رہا, اور اوور آل مجھے لگتا ہے کہ میری لائف میں اتنی لیول آف ہیپینس نہیں ہے, یہ ایک ریڈ سائنس ہے, یہ ہمارے انڈیکیٹرز ہیں. جب کسی کو لگے کہ میرا مینٹل پیس کمپرومائز ہے, میں لائف سے خوش نہیں ہوں, میں چیزیں میرے اوپر اوور ویلم ہو رہی ہیں, مجھ سے چیزیں ہینڈل نہیں ہو رہی, تب ہمیں ایک ہیلپ, پروفیشنل ہیلپ لینے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ ایک کچھ سائنز ہیں. اور جہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ آج کل تو بہت سارے لوگوں کو یہ ضرورت ہے. ایک اتنا نفسا نفسی کا دور ہے, لائف اتنی فاسٹ ہو گئی ہے, اتنے ہمارے آج کل ایک شخص کے رول ہیں, ہم جاب بھی کرنی ہے, ہم ہسبینڈ بھی ہیں, ہم بیٹے بھی ہیں, ہم بیٹی بھی ہیں, ہم فادر بھی ہیں, مدر بھی ہیں. تو اتنے سارے رول کانفلکٹ میں آج کل ہر دوسرے بندے کو سٹریس ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, سٹریس کا انوائرمنٹ ہے, نو ڈاؤٹ. ہمارے ٹی وی شوز, ٹاک شوز, ایون مارننگ شوز
ہم اکانومی کی بات کر رہے ہیں, ہم ملک کی پولیٹیکل جو سینیریو ہے وہ کتنا ڈسٹرب ہے, تو ہر بندہ اس وقت کسی نہ کسی سٹریس میں ہی ہے, انزائٹی میں ہی ہے. اب دن بھر کی تھکاوٹ اور کام اور اس سٹریس کو ہم لے کر کام کر رہے ہوتے ہیں. ایسی کوئی ٹپ میں چاہوں گی آپ شیئر کریں ہمارے دیکھنے والوں کے ساتھ کہ کیا ایسا کیا جائے کہ جو رات کی نیند ہے وہ پرسکون ہو, یا اپنے مینٹل پیس کے لیے, مینٹل ہیلتھ کے لیے ہمیں کون سی ایکسرسائز کرنی چاہیے؟ جہاں تک جی اگر نیند کی بات ہے تو نیند کے آج کل مسئلے تو بہت زیادہ ہیں. سب سے پہلے ایز اے فرسٹ ریزورٹ ہم نیند کو اپنی اس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں کہ ہم یہ سوچ لیں, اس چیز کو پریکٹس کرنا شروع کر دیں کہ میں نے بیڈ پہ تب جانا ہے جب میں نے سونا ہے, اور فون سے بھی دور رہے. obviously نیکسٹ میں یہی کہنے والا تھا. اور جب میں نے بیڈ پہ جانا ہے تو میں نے ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑ کے جانا ہے. اگر میرے مائنڈ میں عام طور پہ نیند تبھی خراب ہوتی ہے نا, دن میں کسی نے کچھ برا کہہ دیا, کوئی مسئلہ مائنڈ میں اٹکا ہوا ہے, وہ ہم رات کو سوچتے رہتے ہیں. ہم نے اس چیز کو پریکٹس کرنا ہے کہ جب میں بیڈ پہ جانا ہے تب ساری چیزیں میں نے پیچھے چھوڑ کے جانی ہیں. یہ میں پھر کل اس کو دوبارہ آن کر لوں گا یا کر لوں گی. ان چیزوں کو یہ کرنا تھوڑا سا شروع میں آپ کے لیے مشکل ہوگا, کیونکہ عادت پڑے گی نا فون یوز کرنا بیڈ پہ 2-3 گھنٹے, اس سے پہلے اس کے علاوہ ہم نے سونا نہیں. تو یہ آپ آہستہ آہستہ پریکٹس کریں گے تو یہ ہم اس میں جو ہے وہ ہماری کچھ ایکسپرٹیز آ جائیں گی. نیند تو اس طرح سے بہتر کی جا سکتی ہے. اب اگر ہم بات کریں اپنی اوور آل ہیلتھ کی, مینٹل ہیلتھ کی بات کریں, اور اس میں فزیکل ہیلتھ بھی شامل ہے, تو 2-3-4 چیزیں ہمیں کرنی چاہیے. سب سے پہلے تو ہر شخص کو ایک فزیکل ایکٹیویٹی مناسب کرنی چاہیے. نیند آپ اچھی لیں. نیند اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ سویا کریں, آرام کیا کریں, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ اپنی ڈائٹ کو بیلنس کریں, اچھا کھانا کھائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ اپنی جو مینٹل ہیبٹس ہیں اس کو چینج کریں. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے یہ کر دیا کہ ایک چیز ہمارے مائنڈ میں آ گئی اور ہم نے اس پہ سوچتے جانا, اوور تھنکنگ کی عادت. تو ایسی چیزوں کو ختم کریں. علی اجمل نے بڑی زبردست باتیں ہمارے ساتھ کی مینٹل پیس اینڈ ہیلتھ سے متعلق. تھینک یو سو مچ.